اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں نعیم بٹ اسیر جدہ اخبار نامہ میں آج بروز جمعۃ المبارک 28 ربیع الثانی 1 نومبر 2024 کی خبروں کے ساتھ غلط حقائق پیش کیے گئے ایک خاص پارٹی کے بے بنیاد بیانیے کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا 160 پاکستانی ارکان پارلیمنٹ۔ امریکی ارکان کانگریس کو جواب، بائیڈن سے عمران کی رہائی کے لیے مطالبہ، ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت، پاکستانی پارلیمنٹیرین کا شہباز کو خط، IPPS پر جرمن سفیر کا آرمی چیف کو خط، سمجھ سے بالا تر برکس رکنیت کی شرائط پوری کر لیں، دفتر خارجہ TTP سے مذاکرات کی تجویز مسترد، عمران خان کی منفی مہم میں کردار امریکہ برطانیہ میں مقیم منحرف عناصر ادا کر رہے ہیں، طارق فضل، نوید قمر، مصطفیٰ کمال، آسیہ ناز تنولی اور دیگر لندن میں پاکستانی کمیشن کی گاڑی کو نشانہ بنانے پر تشویش کارروائی کریں گے ممتاز زہرا بلوچ۔ ہم کوئی ایبسلیوٹلی ناٹ، ہم کوئی غلام ہیں، اور غلاموں اور لنگڑے نیازی غلام اور لنگڑے ایجنٹ، یہودی ایجنٹ، امریکی پٹھو، امریکہ کے قدموں میں، امریکہ کے بائیڈن نے فون نہیں سنیا کدی، اب بائیڈن کے بوٹ چاٹ رہا ہے کہ مجھے رہا کرا، اور پاکستان میں کیا کہتا ہے، میں بڑا مطمئن ہوں، مجھے 100 سال تک تم جیل میں رکھو، تو 100 سال ہی جیل میں رہیں گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت کی پکڑ میں ہے، تو حکومت کی پکڑ میں نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے، اور تو ذلیل ہوگا اور ذلیل ہو کے مرے گا، اور ذلیل ہو کے جیل سے تیری ارتھی باہر آئے گی انشاءاللہ، تابوت ہی تیرا باہر آئے گا انشاءاللہ، اور ذلیل ہو کے مرے گا، ذلیل رسوا ہو کے مرے گا۔ اللہ رب العزت نے تجھے ابھی رسوا کرنا ہے پوری دنیا میں، اور وہ جو لڑ رہا چانسلر کا الیکشن، وہاں اللہ نے رسوا کیا نا تجھے، وہاں بے عزت ہوا نا، تیرے منہ پہ کالک تھوپی گئی نا، وہاں پر پوری دنیا نے دیکھا کہ تجھے انہوں نے الیکشن ہی نہیں لڑنے کے لیے چھوڑا، دیکھا پوری دنیا نے کیا تیری عزت بنی وہاں پر۔ اسی طرح تو پوری دنیا میں ذلیل ہوتا رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تیرے جیسا منافق آدمی جو مطلب ہے کہ ہے قادیانی، اور مطلب ہے کہ صرف مسلمانوں کو جو ہے بیوقوف بنانے کے لیے، پاکستانی مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ٹچ دیتا ہے اپنی تقریروں میں اسلامی، اور ہے تو قادیانی، اور قادیانی اور یہودی جو ہیں یہ پاکستان کے ازلی دشمن ہیں، یہی تیرے ساتھ ہیں، یہی تیری پشت پر کھڑے ہیں۔ امریکہ جو چھڑوا کے لے گیا تھا، جو اس کو ذوالفقار علی بھٹو کو یا کسی دوسرے کو، تجھے بھی ایسے چھڑوا کے لے جائے گا، تو پاکستان ذلیل ہوگا انشاءاللہ۔ تیری ساری پارٹی کا ایک ایک فرد جو تیرے ساتھ لگا ہوا ہے وہ ذلیل اور رسوا ہوگا، سب کے منہ پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کالک تھوپے گا جو تیرا سپورٹر ہوگا، وہ جج ہو، وہ جنرل ہو، وہ کوئی بھی ہو، اس کا جو ہے انجام یہی ہوگا۔ اور اب عوام بھی تجھے جان گئی ہے، پاکستان کی عوام بھی تجھے یہودی ایجنٹ جان گئی ہے۔ تو نے ایک دفعہ بھی اسرائیل کی مذمت نہیں کی بے گناہ مسلمانوں کے قتل عام پر، تیرے منہ سے ایک دفعہ بھی تیری زبان سے یہ لفظ نہیں نکلا، کیونکہ تو ہے ہی یہودی ایجنٹ، اور تیرے بچے بھی تیرے بچے تو پکے یہودی ہیں نا، وہ تو کھا کے ہی مطلب ہے کہ سور کا گوشت اور اس کی چربی کے کھانے کھا کر جوان ہوئے، وہ تو ہیں ہی یہودی، وہ تو پکے کافر ہیں، اور تو بھی ان کے ساتھ، تو پہلے ہے ان سے پہلے، تو لنگڑے، تو پہلے کافر ہے، تو پہلے یہودی ہے، یہودی ایجنٹ۔ عوام تجھے، پاکستان کی عوام نے تجھے پہچان لیا، پاکستان کی عوام نے تجھے پہچان لیا کہ تو قادیانی ہے، اور تو مطلب ہے کہ یہودی ایجنٹ ہے، اور تو نے ایک دفعہ بھی مسلمانوں کے قتل عام پر مذمت نہیں کی۔ پاکستان کی عوام بھی تجھے پہچان گئی ہے، جتنے مرضی اب جعلی پراپوگنڈے کر لے، جو مرضی کر لے، کر کے دیکھ لے، ذلت تیرے مقدر میں اللہ رب العزت نے لکھ دی، میرے مولا نے ذلت کی زندگی گزارے گا، باقی جتنی زندگی ہے تیری لنگڑے نیازی، تو ساری مکاری اور یاری جو ہے تیری اب نہیں چلے گی، تیری مکاری اور یاری ٹھس ہو گئی، تو پاکستان کا اور اسلام کا دشمن نمبر 1،
تو اسرائیلی اور قادیانی جو ہے یہ کبھی بھی اسلام اور پاکستان کے دوست نہیں ہو سکتے. تو بھی وہی ہے, تو بھی کبھی بھی پاکستان کا اور اسلام کا دوست نہیں ہو سکتا. تو ذلیل ہو کے مرے گا, اللہ تجھے رسوا کرے گا انشاءاللہ. کر رہا ہے نا, ابھی کرے گا. برطانیہ میں رسوا ہوا نا, ابھی پوری دنیا میں رسوا ہوا, تو اب اور زیادہ رسوا ہوگا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے. پی آئی اے نجکاری 85.3 ارب کی بولی لگانے سے انکار, 10 ارب کی پیشکش. نجکاری کمیشن دوسری بولی مانگے گا. کوئی بات نہیں, اگر یہ بولی کامیاب نہیں ہوئی تو اور آ جائے گی, یہ کون سا مسئلہ ہے. بعد میں اور مطلب ہے کہ لوگ آ جائیں گے خریدنے کے لیے, نہ آئیں تو کیا پاکستان اس کو پھینک دے گا, ایسے کنگلوں کو دے دے گا کہ کنگلوں تم چلاؤ اس کو جا کے. انشاءاللہ تعالیٰ پی آئی مطلب ہے کہ پی آئی کی نجکاری, پی آئی اے میں بڑا پی آئی اے کو دنیا خریدے گی آگے, ایسے خریدے گی کہ جیسے خریدنا حق ہوتا ہے. حتمی بولی لگانے کے عمل کے دوران 60% حصص کے لیے ریئل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کمپنی بلیو ورلڈ سٹی کی جانب سے 10 ارب روپے کی صرف ایک بولی لگائی گئی. وزارت نجکاری کی تصدیق. کمپنی اپنی بولی کو کم از کم مقرر کردہ قیمت کے مطابق بنائے. حکومت ہماری بولی قبول نہیں کرنا چاہتی تو ہم اس کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہیں. چیئرمین سعد نذیر. دبئی جہاز سے اترتے ہوئے صدر زرداری کا پاؤں فریکچر, ڈاکٹر نے چیک اپ کے بعد پاؤں پر پلسٹر چڑھا دیا, مکمل آرام کا مشورہ. زرداری صاحب کو اللہ سے تندرستی دے. 27ویں ترمیم نہیں, کچھ ایکٹ قومی اسمبلی میں آنا ہے. طارق فضل. 26ویں ترمیم کا مقصد حاصل نہیں ہو سکا, 27ویں ترمیم نے آنا ہی آنا ہے. علی ظفر. کچھ لوگ عمران کی رہائی امریکی الیکشن سے جوڑ رہے ہیں. کیپٹل ٹاک میں حامد میر کا تجزیہ. IMF سے طے پانے والے میکرو اکانومک مالیاتی فریم ورک ناکام. بڑے پیمانے کی مینوفیکچرنگ LSM کی شرح نمو 3.5% پر طے کی گئی تھی, لیکن یہ گر کر 103% پر آ گئی. پٹرول 1.35, ڈیزل 3.35 روپے فی لیٹر مہنگا. مٹی کا تیل سستا. پٹرول کی نئی قیمت 248.38 روپے, ڈیزل کی 255.14, جبکہ مٹی کا تیل 161.54 روپے فی بیرل. کھلے دل سے جسٹس یحییٰ آفریدی کا تقرر قبول ہے. بیرسٹر گوہر. 26ویں ترمیم مسترد. جسٹس آفریدی سے استعفے کا مطالبہ کرنے کا معاملہ زیر غور نہیں. دی نیوز سے گفتگو. اب کی بار حقیقی آزادی. اس دفعہ فیصلہ کن جنگ کے لیے نکلیں گے. گندے پور تیرا حال پہلے سے بھی برا ہوگا اور تیری پارٹی کا بھی حال برا سا ہوگا. عوام تم پر تھوکے گی. 3 لاکھ تم 300 بندے نہیں نکال سکتے. 300 بندے بھی تم نہیں نکال سکتے. 300 بندے مطلب کہ اب یہودی ایجنٹ کے لیے نکلیں گے, اب اس کے لیے نکلیں گے جو امریکہ کے تلوے چاٹ رہا ہے, جو اس کے بائیڈن کے پاؤں, جو اس کے بوٹ چاٹ رہا ہے. تمہاری ساری پارٹی جو ہے وہ بائیڈن کے پاؤں پر تمہاری سب پارٹیوں کی زبانیں لگی ہوئی ہیں اور چاٹ رہے ہو, اور برطانیہ کے وزیر اعظم کے پاؤں چاٹ رہے ہو, اور پھر بھی تمہیں کوئی مطلب ہے کہ تمہیں یہ لنگڑے کو رہائی نہیں ملے گی اور لنگڑا آزاد نہیں ہوگا. اور لنگڑے اور گندے پر تیری کیا اوقات ہے. تو جب بھی آیا اور تو آ کے منتیں کر کے اخیر پاؤں میں بیٹھ کے تلوے چاٹ کر واپس کیا. اب بھی تیرے ساتھ تیرا یہی انجام ہوگا. اب بھی تو آئے گا, تجھے آنے کون دے گا. پہلے تو آ کے تو دیکھ. اس دفعہ تو یہ تم لوگ نکال ہی لو. یہ جو آخری جو فیصلہ کن جنگ ہے نا, اس کو چھیڑو. تمہاری اوقات دیکھیں کہ تمہارا کیا فیصلہ ہوتا ہے. وزیر اعلیٰ کا صوبے کے سرکاری کالجز کی سولرائزیشن کے منصوبے کا باضابطہ افتتاح. ہر کالج کو بجلی بل کی مد میں ماہانہ 55,000 بچت ہوگی. جولائی تا ستمبر پٹرولیم لیوی کی مد میں وصولی 261.69 کروڑ روپے. شہباز امیر قطر ملاقات. اسٹریٹجک تعلقات مضبوط کرنے کے عزم کا اعادہ. وزیر اعظم نے پاکستان کی ترقی میں تعاون اور مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے قطر کے کردار کو سراہا. قطری امیر کو دورہ اسلام آباد کی دعوت. شہباز شریف کا میوزیم کا دورہ. پاکستانی
مصوروں، فوٹوگرافروں، خطاط اور دیگر فنکاروں سے ملاقات، فن پاروں کی تعریف کی۔ وزیر اعظم دن رات پاکستان میں جو ہے سرمایہ کاری لانے میں مصروف عمل ہیں۔ اللہ ان کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی دے۔ پاکستان ضرور انشاءاللہ تعالیٰ یہ 5 سال جب پورے ہو جائیں گے تو پاکستان ایک ترقی یافتہ ملک ہوگا، پاکستان ترقی کے ٹریک پہ چڑھ رہا ہوگا اور پاکستان میں ترقی آئے گی۔ رائے ونڈ سالانہ عالمی تبلیغی اجتماع کا پہلا مرحلہ امیر جماعت کے بیان سے شروع۔ طارق جمیل کو تو نکال دیا انہوں نے، طارق جمیل سے گیا تیل لینے، جو جب آتا ہے محرم آتا ہے تو وہ بن جاتا ہے شیعہ۔ عمران خان کے خلاف کیسز کمزور، سزا ہونا ممکن نہیں۔ اسد کیسر، اس کو سزا، اس کا نکلنا مشکل ہے۔ اس لنگڑا یہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں ہے۔ یہ منافق اعظم جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکڑ میں ہے۔ اس کا اللہ تعالیٰ اس کو رسوا کرے گا، اسے ذلیل کرے گا، اس کی باقی زندگی اس کی ذلت کی گزرے گی۔ انشاءاللہ اس کی باقی زندگی ساری ذلیل ہوگا اور ذلیل ہو کے مرے گا۔ یہ تحریک انصاف کا گروپ ہمیشہ ہیون فیلڈ کے باہر مظاہرے کرتا ہے۔ مرتضی شاہ کتوں کی طرح گاڑی کے پیچھے دوڑتے ہیں، کتیا کے بچے ایسے دوڑتے ہیں جیسے یہ دوڑے اپنا قاضی فائز عیسیٰ کی گاڑی کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر کتے ہیں۔ یہ کتیا بھی وہاں کھڑی تھی اور کتیا کے بچے بھی تھے۔ یہ آپ دیکھیں کسی بھی محلے سے گزرے، آپ کسی بھی گاؤں سے آپ پیدل نکلیں تو کتیا کی بچی نے 6 8 بچے دیے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ پلے ہوتے ہیں، وہ بس انہیں بھونکنا آتا ہے اور کاٹنا تو بڑے بھی ہو جاتے ہیں، جو وہ بھی انہیں کاٹنا تو ان کی ماں نہیں سکھاتی، وہ ہوتے جو ڈگ ہیں، مطلب ہے کہ ڈگ کتے ہوتے ہیں وہ بیچارے، تو وہ یہ بھی ڈگ کتے ہیں، یہ بھی پیچھے پیچھے گاڑی کے دوڑتے ہیں یہ کتیا کے بچے، اور بس وہ سمجھتے ہیں ہم نے گاڑی کو کاٹ لیا، ہم نے اپنا کام پورا کر لیا۔ اور یہی حال ان کا پوری دنیا میں ہے۔ جب مطلب ہے کہ کوئی مہمان کوئی جاتا ہے پاکستان سے تو یہ کتیا کے پیچھے اس کے پیچھے پل پڑتے ہیں، ان کو سکھایا جاتا ہے کہ ان کو تم نے بھونکنا ہے، یہ بھونکتے ہیں پھر اس کے پیچھے، تو وہ ملنگ جو جا رہا ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ جیسا، وہ ان کی طرف تھوکتا ہے اور مڑ کے بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کون ہے، وہ ان کو مطلب ہے کہ ان کا نوٹس ہی نہیں لیتا، وہ اسے پتہ یہ کتیا کے بچے ہیں، یہ تھوڑی دیر دور تک دوڑیں گے پھر یہ مطلب ہے کہ پھر یہ تھک ہار کے پھر واپس آ جائیں گے۔ یہی حال ان کا وہاں پر ہوا ہے، تھک ہار کے واپس آ گئے۔ ناظرین یہ تھا آج کا اخبار نامہ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔